بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ندائے کسان ٹی وی پر آپ کا میزبان چودھری اختر فاروق میں ہوں، ایڈیٹر ندائے کسان۔ ناظرین، یہ ندائے کسان ٹی وی ہمارا ایجوکیشنل چینل ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ فارمر کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا، اس کو معلومات فراہم کرنا، اور اس کے علاوہ کوئی ہمارا اور نقطہ نظر نہیں ہے۔ ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہمارے چینل پر ہماری غلطی کی وجہ سے جس کو ہم نے بہت قابل سمجھا لیکن وہ قابل نہیں تھا، وہ دولت کا پجاری تھا، اور وہ 5,000 روپیہ لوگوں سے لیے اور لوگوں سے بہت سارے پیسے اکٹھے کیے، اور ہمیں کمپلینز آئی ہیں، ہم نے ان کو یہاں سے فارغ کر دیا۔ اب ہم اس پر آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ایسی کوتاہی نہیں کریں گے کہ جو فارمر کو لوٹے اپنی آئیڈیاز کے ذریعے۔ اب وہ ایک اور جگہوں پر وہی 5,000 بجانے کے بجائے، مانگنے کی بجائے، اب وہ 200 روپے کہتے ہیں آؤ میں فیس لے رہا ہوں اور آ جاؤ میرے پاس۔ اب انہوں نے ان کا کاروبار ہے، کرتے رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، وہ جہاں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں ہے، ہم اپنے حصے کی آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت پاکستان بہت دگرگوں حالات میں ہے، معاشی حوالے سے بھی، انتظامی حوالے سے بھی، اور پاکستان کے اوپر اگر اس کی جغرافی صورتحال کا اندازہ لگے، ایک طرف بھارت نے ہر حوالے سے پاکستان کو ناک میں دم کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، اور یہ پالیسی اس وجہ سے ہے، اس کے پیچھے دو بڑی طاقتیں اسرائیل اور امریکہ ہے، اور وہ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے خالی نہیں جانے دے رہے جس سے پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کے انتظامی معاملات کو خطرے سے دوچار نہ کر دیں۔ وہ کشمیر کی صورتحال لے لیں اور وہ کوئی اور قدم لے لیں۔ اب اگر میں اسی تناظر میں یہ بات کروں کہ جو اس وقت ٹڈی دل کا حملہ پاکستان پر ہوا ہے، اور یہ 70 سال کی تاریخ میں بہت سب سے بڑا ہے حملہ ہے، اور پچھلے 24 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں۔ اگر اس کو سارے کو ہم دیکھا جائے کہ یہ ٹڈی دل ہے کیا؟ ٹڈی دل ایک غول کی شکل میں نکلتا ہے اور بادل بن کر چھاتا ہے اور سبزہ کھاتا ہے، اور سبزے کا بھی اس کی پسندیدہ خوراک وہ ہے کہ جو انسانی خوراک کے بنیادی ارکان میں شامل ہیں، اور وہ کیا ہے؟ گندم، جوار، باجرہ، مکئی اور پھلدار درخت کے پتے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے فصلیں ہوتی ہیں، یہ ان کا بنیادی دشمن ہے۔ اب اگر اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں اور پھر اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیے کہ آج کا دور ہے ٹیکنالوجی کا دور اور بایولوجیکل وار ہے۔ کیا یہ جو کرونا آیا ہے کیا یہ خود آیا ہے؟ نہیں، یہ اب باتیں اوپن ہو چکی ہیں، یہ بایولوجیکل وار کا ہی ایک تسلسل ہے، اور اگر اسی کو اسی تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ بایولوجیکل وار میں کیا ٹڈی دل کا بھی کردار کو ایسا تو نہیں کیا گیا۔ اس کو ذرا آپ حالات اور واقعات کی نظر میں دیکھیں گے تو فروری میں پاکستان میں زرعی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی، اور ان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ یہاں پر ٹڈی دل کا آنا ہے، اور اس کے لیے کیا بیک گراؤنڈ تھی کہ مسقط سے جو امریکن ایئر بیس ہے وہاں ٹڈی دل کے ایک بایولوجیکل وار کے حوالے سے اس کے تناظر میں آپ ساری صورتحال دیکھ لیجئے کہ وہ یہ ہے کہ مئی کے شروع میں باوثوق ذرائع سے یہ اس بات کے شواہد ملے ہیں کہ امریکن ایئر بیس مسقط میں ایک ٹڈی دل کا بہت بڑا غول چھوڑا گیا۔ وہ اس کا رخ جو تھا ایران سے اور بلوچستان سے وہ پاکستان میں داخل ہوا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا؟ اور اس نے آتے ہی کیا کیا؟ اس نے لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا۔ اب وہ فصل جو انسانوں نے کھانی تھی، اس کی خوراک کا جز تھی، اور وہ کیڑے کھا جائیں اور جس طرح کھا جائیں تو کیا قحط سالی نہیں ہوگی؟ کیا وہ مس مینجمنٹ نہیں ہوگی؟ کیا وہ اٹیک نہیں ہوگا؟ کیا وہ معاشی اٹیک نہیں ہے؟ کیا وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ ہے اس کی اصل بیک گراؤنڈ۔ لیکن اگر آپ اس کو دوسری تناظر میں بھی دیکھا جائے تو جو کرونا ہے اس کے پیچھے بھی تو یہی تھا کہ آپ دنیا میں وہ لوگ
جو یورپ والے ہیں جن کو اپنے بزرگوں کا پتہ نہیں ہے، جن کو اپنے ماں کا نہیں پتہ، جن کو اپنے باپ کا نہیں پتہ، لیکن وہاں پر نوجوانوں کے بجائے بوڑھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی ہے، انہوں نے یہی سوچا کہ ان کو کیسے کریں۔ ان کا ایک ہی تھا کہ یہ ایک بیماری انہوں نے نکالی ہے کہ مریں گے ہم اور اس کے بعد نوجوان رہیں گے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے اپنی ادویہ ساز کمپنیوں نے اپنی دوائیاں بنانی تھی اور وہ بیچنی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا مافیا اور پوری دنیا میں جو انسانوں کو مار کر اپنے کاروبار کرتے ہیں، یہ ہے اس کی حقیقی بیک گراؤنڈ۔ لیکن اب اس میں بھی یہاں پر یہی آ رہا ہے کہ یہاں پر بھی وہ پیچھے پیچھے بڑے بڑے ماسٹر مائنڈ ہیں کہ جن کا جو انسانیت سے عاری ہوتے ہیں، جن کو صرف پیسہ چاہیے، ان کو کسی کی جان سے کوئی وہ نہیں ہے، کسی کے مرنے سے اس کو کوئی، ان کو صرف پیسہ چاہیے۔ اور پیسہ وہ کیسے مارتے ہیں؟ کہیں پر وہ مار کر پیسہ کما رہے ہیں اور کہیں پر جینے کی دوائیاں بنا کر کہ لوگوں کو زندہ کیا جائے، وہاں پر کمائیاں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جو ٹڈی دل کے ساتھ معاملہ ہے، اس وقت تقریباً دنیا کے 60 ممالک میں یہ بیماری، یہ ٹڈی دل کا حملہ ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان میں اور انڈیا میں ہوا ہے۔ لیکن ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے نیکسٹ جو یہ اب پریکاشنری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اس معاملے میں پاکستانی گورنمنٹ نے اپنے تمام انتظامات الحمدللہ مکمل کر دیے ہیں۔ NDMA ایک قومی ادارہ ہے، اس نے اپنے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ کو اگر 1998 میں دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو پلانٹ پروڈکشن والے ادارہ ہے ہمارا ایگریکلچر کا، اس کے پاس کوئی 10 ہیلی کاپٹر تھے، اس میں سے مطلب 8 نکارہ ہو چکے تھے اور 2 رہ گئے تھے، 2 میں سے 1 گر گیا، اور ایک ہی ان کے پاس طیارہ ہے۔ اب اس وقت جو گورنمنٹ نے انتظامات کرنی ہے، اس کے یہ مئی کے آخر تک اس میں 10 کا اسکواڈ میں شامل ہو جائیں گے، اور پاک فوج کے تقریباً کوئی 8 سے 9 ہزار نوجوان اس کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور ان 9,000 نوجوانوں کے فوجی نوجوانوں کے علاوہ پلانٹ پروٹیکشن کے تقریباً کوئی 1200 کے قریب ٹیمیں کام کر رہی ہیں، اور وہ سارے یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اپنے فارمر کو بچانا، ان سازشوں سے بچانا، اس کے حملوں سے بچانا، تاکہ عوام کو خوراک فراہم کرنے کا ذریعہ بند نہ ہو سکے، تعطل نہ ٹوٹ سکے، اور کسانوں کی جو معیشت کمزوری ہے وہ بحال ہو سکے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم 2-3 تجاویز آپ کو دیتے ہیں، جو ہمارے یہاں سے گورنمنٹ کے لیے بھی تجاویز ہے کہ ہمارا گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کم از کم 34 سے 35 زون بنا دے، اور زون بنا کر وہ بڑی بڑی جو جو زرعی کمپنی ہیں ان کے حوالے کیا جائے، تاکہ ان کو ڈیلی بیسس پر ان کی مانیٹرنگ کی جائے اور ان کو ٹارگٹ دیا جائے، اور پھر وہ اس کو کنٹرول کریں۔ یہ ایک بہت بڑا ہیلپنگ ہینڈ ہوگا۔ دوسرا ہماری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے گورنمنٹ کی سطح پر اور اپنے طور پر بھی آپ پول لگا کر وہاں پر فلڈ لائٹ لگائی جائے، اور فلڈ لائٹ کے ساتھ اس کے عام فارمر پول لگا کر وہاں فلڈ لائٹ لگائے، اور فلڈ لائٹ لگا کے ساتھ اس کے اندر نیٹ لگا دیا جائے، اور نیٹ لگا کر پھر رات کے اندھیرے میں جلائی جائیں لائٹیں، اور خالی ٹین کے ڈبوں سے، بوتلوں سے، یا شور مچانے ڈرم سے لگانے سے کرنے سے، اور یا ڈرون لگا کر اس کے اوپر لاؤڈ اسپیکر لگا کر اس کے شور کے ذریعے اس کو لائٹ کی طرف لایا جائے۔ جب لائٹ کی طرف لائے گئے، آپ کے پورے مطلب ایریے میں جو جتنی بھی جو وہ ہے ٹڈی دل وہاں پر اکٹھی ہوگی، اس نیٹ میں پھنس جائے گی۔ آپ اس کو پکڑ لیجئے، آپ اس کو پکڑ کے، اس میں یہ پروٹین سے بھرپور ہے، اور یہ مچھلیوں کی خوراک بہت زبردست بنتی ہے، مرغیوں کی خوراک بہت زبردست بنتی ہے۔ اب وہ اکٹھا کر کے چاہے تو فارمر چاہے تو مار دے، اور چاہے اس کو مطلب خوراک کے طور پر بنا کر اور سستی خوراک فراہم کر کے اب پیسے کمایا جائے۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا، ایک تجویز ہماری گورنمنٹ کے لیے ہے، وزیر اعظم خان صاحب سے ہماری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو جو لاکھوں ایکڑ پر فصل تباہ ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے، اور جو آنے اٹیک ہونے ہیں، اس کا ایک ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ عام انسانوں کو ان کے مقابلے کی تیار کیا جائے، اور اس کو کرنے کے لیے آپ ایک ٹڈی دل کی قیمت کو مقرر کریں۔ ہم آپ کو یہ اشارہ دیتے ہیں، اگر 1 روپے کی اگر مقرر کی جائے ایک ٹڈی دل کی، اور ایک ٹڈی دل کا وزن تقریباً 1 تولہ سے آپ کر لیں، اور 80 ٹڈی دل جو سی ہیں ان کی جو وہ وزن بن جاتا ہے 1 کلو بن جاتا ہے۔ اور یہی قیمت جب یورپ میں یا دوسرے ممالک میں جب آپ دیکھیں، وہ 200 سے لے کر $300 $300 تک اس کی قیمت ہے فی کلو،
اور وہ اتنی قیمتی ہے وہاں پر، آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ پاکستان کی معیشت کا ایک بہتر مضبوط کرنے کا ایک بہترین آئیڈیا بھی ہے، لیکن اس کو ایک منصوبہ بندی سے کیا جائے، بجائے اس کو زہر دے کر مارنے کے اس طریقے سے پکڑا جائے. جب فارمر کو دیں گے اور اس کو عام لوگوں کو کہیں گے تو لوگ نکلیں گے. آپ نے غربت کو بچانے کے لیے، غربت کو ختم کرنے کے لیے، غریب آدمی کی سپورٹ کے لیے فی کس 12,000 روپے دیے ہیں. آپ اس معاملے میں 1 ارب روپیہ وقف کر دیجئے اور انشاءاللہ العزیز آپ جب دیکھیں گے تو اس کے بہت مثبت اثرات مرتب ہوں گے. تو اس طریقے سے اس بایولوجیکل وار کا مقابلہ بھی ہو جائے گا اور ان کے اطاعت بھی کھٹے ہو جائیں گے جنہوں نے یہ خواہش کی تھی کہ پاکستان میں ہم خوراک کا بحران پیدا کریں گے، پاکستان میں ہم ایسے اٹیک کریں گے، اس طریقے سے کی معیشت تباہ ہوگی. انشاءاللہ العزیز ایسا کبھی نہیں ہوگا. ویژنری قیادت موجود ہے، ویژنری لوگ موجود ہیں اور اللہ کی رحمت پاکستان پر موجود ہے. پاکستان ایک نور ہے اور نور کو کبھی ختم کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوتا. اور انشاءاللہ العزیز یہ ہمارا یقین کامل ہے اور اس پاکستان رہے گا، پاکستان کے ساتھ مضبوط بھی ہوگا، پاکستان کی معیشت مضبوط بھی ہوگی. لیکن پھر میں آخر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس کو ہم عذاب کہہ رہے ہیں، جس کو ہم یہ ایک مصیبت کہہ رہے ہیں، جس کو ہم وار کہہ رہے ہیں، جس کو ایک جنگ کہہ رہے ہیں، جس کو ایک معاشی دہشت گردی کہہ رہے ہیں، جو ٹڈی دل کے ذریعے اور جو کرونا کے ذریعے ہمارے پر آئی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. اور وہ یہی ایک طریقہ ہے کہ پوری قوم کو مقابلے میں لگایا جائے. انشاءاللہ العزیز جب آپ لگائیں گے تو ان دشمنوں کے وہ دانت بھی کھٹے ہو جائیں گے اور ان کے اگلے جو ہماری جنگ جو اس وقت پاکستان کی جغرافی صورتحال کے حوالے سے آپ اگر دیکھ رہے ہیں، روزانہ خبروں میں پڑھتے ہیں لداخ میں کیا ہو رہا ہے، چائنا اور بھارت کیا ہو رہا ہے، وہ حقیقت میں پاکستان کی وہ جنگ ہے. وہ حقیقت میں پاکستان کی یہ جنگ ہے. وہ پاکستان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے اور گھیرا تنگ کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل اپنے اس علاقے میں ایک ہی تھانے دار کو بنانے کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ ہے مودی سرکار، وہ بھارت سرکار ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا، یہ ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ العزیز بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے اور وہ اپنے کیے گا خود بھرے گا. یہ وقت آ رہا ہے اور بہت قریب آ رہا ہے بس. لیکن اس وقت کے لیے انتظار کیجیے. انتظار جب کریں گے نا، جب آپ قائم ہوں گے، قائم جب ہوں گے نا جب مقابلہ کریں گے، اور جب مقابلہ جب کریں گے نا جب آپ منظم ہوں گے، اور منظم جب ہوں گے جب آپ نے کوئی منصوبہ بندی کی ہوگی. یہ ہے منصوبہ بندی. گھبرائیے گا نہیں، ٹڈی دل سے گھبرانا نہیں ہے. لیکن بار بار یہی بات کر رہا ہوں، حملہ ہے اور حملہ ہوگا اور یہ باقاعدہ طے شدہ طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور جو آنے والے دنوں میں جنوبی افریقہ سے ایک بہت بڑا ایک ریلا آنے والا ہے، ایک اور اٹیک آنے والا ہے، اس کو انشاءاللہ العزیز وہ اس طریقے سے پاکستان کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیونکہ فضائی حدود میں پاکستانی فوج کے طیارے موجود ہوں گے، ہیلی کاپٹر موجود ہوں گے، ہمارے وہ تجربہ کار لوگ موجود ہوں گے. اس طریقے سے اب وہ شب خون نہیں مارا جا سکے گا جو اس سے پہلے امریکن ایئر بیس مسقط سے ہم پر ڈالا گیا، ہم پر لادا گیا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہے اور سب کا حامی ناصر ہے. آپ رہیے، ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، ہماری تجاویز بھی دیجیے گا، ہماری غلطی کو نشاندہی بھی کیجیے گا. ندائی کسان ٹی وی صرف فارمر کی بھلائی کے لیے ہے. یہاں پر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر صرف آپ کی نالج دیا جاتا ہے اور نالج دینے کے لیے آپ کی رہنمائی کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے، جو قدم بقدم ہمارے کام میں نکھار بھی پیدا کرے گی اور ہمارے اس میں بہتری بھی لائے گی، اور جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں رضا کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گی. اور یہی ہمارا مقصد ہے. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جب تک کے لیے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے. نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.